بڑے سائیں کے بلانے پر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھنے لگی اس نے گراتے ہوئے کہا کہ وہاں نہیں، یہاں میرے قریب آؤ اور میری گود میں بیٹھو۔ میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس کا حکم مانا میرے لیے ضروری تھا، ورنہ جیسا اس کا حلیہ تھا وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر گزرتا۔ میں بیڈ سے اٹھی اور اس کے پاس جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی، بالکل ایسے جیسے بس میں کوئی چھوٹی بچی اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر سفر کرتی ہے۔ میں اس دیو ہیکل انسان کی گود میں بیٹھ کر چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی۔ وہ آگے کو جھک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، لڑکی تو کافی خوبصورت ڈھونڈ کر لایا ہے میرے واسطے اس بار۔ میں خاموش اور سہمی سی بیٹھی رہی۔ وہ صرف نام کا نہیں بلکہ جسم کا بھی بڑا سائی تھا۔ میرے کندھوں اور گردن پر ہاتھ پھیر کر بولا، یہاں پر کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولا کہ تمہارا نام پتہ نہیں کیا بتایا تھا مجھے اس بخت نے۔ جی میرا نام فضیلہ ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا نام بتا دیا تو وہ بولا، ہاں فضیلہ ہی بتایا تھا اس نے۔ ویسے فضیلہ عمر کیا ہوگی تمہاری اس وقت؟ بڑے سائی نے مجھے قربانی کے بکرے کی طرح نظروں میں تول کر پوچھا تو میں نے اپنی عمر بتا دی۔ کہنے لگا، کافی چھوٹی عمر ہے تمہاری، کیا خیال ہے میرا بوجھ اٹھا لوگی؟ کیسا بوجھ جی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ بولا، ڈرو نہیں، میرا مطلب مجھے خوش کر لوگی بستر پر۔ اب وہ مطلب کی بات پر آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا یہاں پر مجھے لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ میں بڑے سائی کو تسکین اور خوشی دیتی رہوں، لہٰذا اس کا انکار کر کے ناراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ میں کوشش کروں گی جی، لیکن مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، یہ بنی ہی اسی لیے ہے کہ ہم مرد لوگوں کے جسم کو خوشی اور تسکین دے سکے۔ میں نے جی اچھا کہہ کر سر جھکا لیا۔ بڑا سائیں بولا، میرے پاس زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی شام تک میں تمہارے پاس ہوں، امید ہے میرا یہ وقت تم خوشگوار بنا دو گی۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ جی سائیں، ایسا ہی ہوگا، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو راضی کر سکوں۔ میرے دماغ میں اس وقت ایک منصوبہ چل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بڑے سائیں کو ناراض کرنے کے بجائے اتنا خوش کروں کہ اس کو اپنا دیوانہ بنا لوں۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میری باتیں ماننے لگے گا اور مجھے اس حویلی سے بھاگ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ چلو فضیلہ، پھر اٹھو اور بیڈ پر جاؤ۔ بڑے سائیں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں اپنے خیالوں سے واپس آ گئی۔ جلدی اس کی گود سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کھڑا ہوا تو مجھے اس کے قد کا اندازہ ہوا۔ وہ شاید 7 فٹ کا تھا، جسم بھی خوب موٹا تازہ تھا۔ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور سوچنے لگی، کیا میں اس ہاتھی نما انسان کو برداشت کر لوں گی؟ کیا میرے اندر اتنی جگہ ہوگی کہ میں اس کا اپنے اندر سنبھال لوں؟ ابھی پچھلی رات ہی تو سردار ڈاکو نے پہلی بار میرے جسم کو مسلا تھا، وہ ابھی تک سرخ تھا اور ہلکا ہلکا درد بھی کر رہا تھا۔ حالانکہ سردار ڈاکو کا جسم اس جانور سے آدھا ہوگا، لیکن پھر میرے دل کو یہ سوچ کر قرار آ گیا کہ کل رات میں کمواری تھی، پھر بھی سب کچھ برداشت کر گئی۔ آج تو میرا راستہ کچھ صاف ہو گیا ہے، امید ہے اس ہاتھی کو بھی برداشت کر ہی لوں گی۔ بڑے سائی نے پہلے تو کمرے کو اندر سے لاک کیا، اب وہ کھڑا اپنے کپڑے اتار رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی سب کچھ اتار دیا تھا۔ اس کے جسم پر اوپر سے نیچے تک اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو جسم کو دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ واقعی انسان نہیں جانور تھا۔ میری سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ بڑا سائیں بولا، کیا ہوا میری جان، تم ڈر گئی ہو نا؟ میں نے کہا، جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسکرانے لگا۔ مجھے ایسے لگا وہ میری بے بسی پر مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا، ڈرو مت، شروع میں تم کو مسئلہ ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس کا چپو میری طرف ایسے تن کر کھڑا تھا جیسے مجھے مار ہی ڈالے گا۔ پتہ نہیں یہ جانور ایسا جسم بنانے کے لیے کون سے ٹوٹکے استعمال کرتا تھا۔ ایک تو ویسے بھی اس کی جسامت بڑی تھی، رہی سہی کسر اس کے سامان نے پوری کر دی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، میری جان جلدی سے سب کچھ اتارو، میں زیادہ انتظار کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور سب کچھ اتار دیا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور میرے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا جیسے اس کا معائنہ کر رہا ہو۔ پھر بولا،
واہ میری شہزادی، جسم تو تمہارا بہت زبردست ہے۔ آج مجھے بہت عرصے بعد ایسا جسم ملا ہے۔ لیکن گھبراؤ نہیں، میں جاہل گنوار نہیں ہوں، پڑھا لکھا جاگیردار ہوں، اور سب جانتا ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں کیا کیا پسند کرتی ہیں۔ میں عورت پر صرف اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ میں نے کہا جی اچھا، جیسے آپ سمجھے وہی کریں۔ میری تابعداری دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور بولا مان گیا ہوں تم کو فضیلہ میری ڈارلنگ۔ آج سے پہلے یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب روتی اور منہ بسوڑتی ہوئی مجھے ملی تھی، پھر بھی میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ میری ایک عادت ہے، جو لڑکی اپنی مرضی اور خوشی سے میرا ساتھ دیتی ہے میں اس کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، جو روتی اور چلاتی ہے میں اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرتا، اور جب ایک بار وہ میرے بستر پر آ جاتی ہیں اس کے بعد کسی اور مرد کے قابل نہیں رہتی۔ بڑا صحیح فخر سے اپنے کرتوت بتا رہا تھا۔ میری نظر اس کے جسم پر پڑی تو مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا۔ واقعی اگر یہ جانور چاہے تو مجھے آئندہ کسی کے قابل نہ چھوڑے۔ دوستو